الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عزیز طلباء، ہماری عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے انسان کو دنیا کا سب سے محترم اور معزز اللہ نے انسان کو مخلوق بنائی۔ قرآن پاک میں لکھا ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انسان فرشتوں سے بھی یا تو افضل ہے، اور اگر یہ انسان اپنی صفت پہ، انسانیت کی صفت پہ نہیں رہا، تو اسی قرآن کے آگے اللہ نے لکھا ہے ہم نے اس کو کتے اور بندر سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیا۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور ایمان اگر نہ ہو تو کتے اور بندر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ بچے کیا سمجھیں گے ہماری بات؟ کوئی قصہ سنائیں ان کو تو سنیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس آئے ایک صاحب، ان کے ہاتھ میں کتا تھا، تو انہوں نے کہا بزرگ صاحب یہ بتاؤ آپ اچھے ہو یا ہمارا کتا اچھا ہے؟ تو بزرگ صاحب ناراض نہیں ہوئے کہ ہمارا کتے سے کیا مقابلہ۔ انہوں نے پوچھا بزرگ صاحب بتاؤ آپ اچھے ہو یا ہمارا یہ کتا اچھا ہے؟ تو بزرگ نے کہا اگر میں ایمان پر مر جاؤں تو میں اچھا ہوں، اور اگر میں ایمان پر نہ مرا تو یہ کتا مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا مطالبہ تو اللہ پاک قیامت کے دن ایمان والے سے کریں گے، لیکن جانور سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ملے۔ اللہ نے انسان کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں، ایک جانوروں جیسی صفت اور ایک فرشتوں جیسی صفت۔ نہ یہ فرشتہ ہے نہ یہ جانور ہے، دونوں صفتیں ملا دیا اللہ نے تو یہ انسان بنا۔ اب اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا کہ فرما برداری کر کے اور اپنے کو فرشتوں والی صفت میں اور فرشتوں والی صف میں اور ان سے بھی زیادہ اونچے نکل جائے۔ اور اگر آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر نہیں آتا تو اس کے اندر فرشتوں والی صفت نکل جاتی ہے اور بہیمیت اور جانوروں والی صفت باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب یہ انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو یہ انسان اس وقت تم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کب بھائی؟ جب نماز میں جاتے ہیں، نماز میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں یہ انسان تم سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے جھمیلے ہیں، بیوی بچے کاروبار دکان سب چھوڑ کر کے اور میری محبت میں آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا۔ تمہارے پیچھے نہ بیوی ہے نہ بچے ہے نہ دکان ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر سے جانور والی صفت نکل جائے اور فرشتوں والی صفت آ جائے۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ پر قدم قدم پہ مہینے مہینے پہ عشرے عشرے پہ اللہ نے اپنی اطاعت رکھی، اپنی فرما برداری۔ اب ایک مہینے کے اندر اگر آدمی روزہ رکھ کر کے اپنے کو روزے کا سچ مچ واقعی روزے دار بن کر کے دکھا دے تو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے اللہ اس کے اندر تقوی والی صفت پیدا کر کے اور اللہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بنا دے گی۔ میرے دوستوں یہ اللہ پاک کے مقصد ہے رمضان عطا فرمانے کا، ورنہ اللہ تو بندوں سے بڑے پیار کرنے والے۔ یہ 10 سال کے بچے بھوک کے مارے تڑپتے ہیں لیکن اماں بہلاتی رہتی بیٹا ابھی افطار کا وقت آ جائے گا، ابھی افطار کا وقت آ جائے گا۔ اماں کی بھی ہمت نہیں کہ بیٹے کو روزہ توڑا دے، اتنی محبت کرتی ہے روزے سے، اللہ کے حکموں سے۔ میرے دوستوں تو اللہ بھی نہیں چاہتے، لیکن اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارا بندہ جانوروں والی صفت کو چھوڑ کر کے اور اپنے اندر فرشتوں والی کی صفت کو پیدا کرے۔ میرے عزیزوں جب آدم علیہ السلام کا سجدہ شیطان نے نہیں کیا تو اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے دھتکارا، کہا جا تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر میری لعنت۔ تو شیطان نے کہا ان آدم کی وجہ سے آپ مجھے نکال رہے ہیں؟ اے بچوں قصہ ہی تو سنا رہا ہوں،
جب قصہ سنانے لگو تو بچہ جو ہے قصہ کی طرف بہت دھیان سے سنتا ہے. آدم کو سجدہ کرایا، سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے دھتکار دیا، یہ قصہ ہی تو ہے. اب اماں سناتی ہوتی اگر تو سمجھ میں آتا ہے یہ قصہ ہے، ورنہ آپ سمجھو کہ مولانا صاحب کوئی بہت آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں، تمہارے دادا آدم کی بات. اچھا تو شیطان نے کہا اچھا ان آدم کی وجہ سے آپ مجھے بھگا رہے ہیں، ان آدم کی اولاد کو بہکا بہکا کر کے اور سب کو جہنم رسید کراؤں گا، سب کو جہنم میں بھجواؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے جہاں سے یہ آپ سے ملتا ہوگا اس کے ایمان کی ڈکیتی کروں گا. اللہ پاک نے کہا جا 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 جا، جو تیرے بندے ہوں گے وہ میرے بہکائے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ نے قرآن میں لکھا. تو شیطان، میں یہ سنانا چاہتا ہوں، یہ بات جو آگے میں سنانے جا رہا ہوں یہ بات سنو بچوں، خاص طور سے سنو. شیطان نے کہا اے اللہ مجھے آپ بھگا تو رہے ہیں لیکن میں دنیا میں رہوں گا کہاں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے. سنو بچوں، تو اللہ پاک نے شیطان سے کہا تمہارا ٹھکانہ بازار ہے. شیطان بازار میں گھومتا رہتا ہے، اس لیے بازار سے اپنے کو بچاؤ. لکھا ہے جو آدمی صبح اٹھ کر کے اور بازار کی طرف جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو آدمی صبح اٹھ کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. تو فتنے والی بازاروں کے اندر شیطان گھومتا رہتا ہے اور آنے والے آدمی کو اپنی جال کے اندر پھنسا لیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بازار میں جاؤ تو چوتھا کلمہ پڑھو. بازار میں جاؤ، سمجھ رہے ہیں بھائی بچوں، چوتھا کلمہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت